السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بنی اسرائیل کے ایک غریب لکڑہارے اور اس کی لالچی بیوی کا واقعہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی زیادہ عبادت گزار لکڑہارا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی اور دونوں میاں بیوی کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ لیکن جب اس ملک کے بادشاہ کو اس لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کا پتہ چلا تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں کسی بھی طرح اس عورت کو حاصل ضرور کروں گا۔ اس ظالم اور شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہاری کی بیوی کے پاس اسے بہکانے کے لیے بھیجا۔ پھر وہ مکار بڑھیا اس لکڑہاری کی بیوی کے پاس آئی اور اس سے کہا، تو کتنی عجیب و غریب عورت ہے، تو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایک ایسے غریب شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو کہ نہ تجھے آرام دے سکتا ہے نہ تجھے کسی بھی طریقے کی سہولیت دے سکتا ہے۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھوپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزے اور خدام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولیتیں مل جائیں گی۔ بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر بادشاہ کے پاس چلی جا۔ جب اس لکڑہارے کی بیوی نے یہ باتیں سنی تو اس لکڑہارے کی بیوی کے دل میں لالچ آ گیا اور اس کی نظروں میں یہ سارے مناظر گھومنے لگے۔ جب شام کو وہ لکڑہارا اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت لڑائی لڑنے لگی۔ جب اس نیک شخص کو یہ محسوس ہوا کہ میری بیوی مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے اور بنا بات کے مجھ سے لڑائی کر رہی ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے اور بنا بات کے مجھ سے کیوں لڑائی کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر اس لالچی عورت نے اور زیادہ لڑائیاں شروع کر دیں اور اپنے شوہر سے اور زیادہ بے رخی اختیار کر دی۔ آخر کار اس لکڑہارے نے مجبوراً اس لالچی اور بے وفا عورت کو طلاق دے دی۔ جب اس لالچی عورت کو اس لکڑہارے نے طلاق دی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے جب اس بے وفا عورت کو دیکھا تو وہ بھی پھولے نہ سمایا اور اسی وقت اس بادشاہ نے اس عورت سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر بادشاہ جب اپنی نئی دلہن کے کمرے میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو ایک دم بادشاہ اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی اور نہ ہی وہ بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کو دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور اس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اس بے وفا عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس بے وفا عورت کا بھی ہاتھ خشک ہو گیا اور اس کے ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ صبح جب ہوئی اور خادم حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی عز و جل سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی ہے کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا ایک غریب لکڑہارا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا اور اس کی بیوی بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت تھی، لیکن جب اس کے دل میں لالچ آیا اور تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بادشاہ اور اس خوبصورت عورت کے اوپر آیا، آپ نے دیکھا۔ تو لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دل سے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب کریں۔